سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. صرف واقعے پہ بطور واقعہ غور نہیں کرنا آپ. اس موضوع کی اساسیت کے حوالے سے یہ حدیث پڑھ رہا ہو. بیان پہلے بھی کئی مرتبہ ہوئی ہے اور سنی بھی ہے آپ نے، جانتے بھی ہیں. ذرا اس حدیث پہ غور کریں کہ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، مجلس میں آنا چاہتے ہیں، گفتگو سننا چاہتے ہیں، دلائل سننا چاہتے ہیں، آپ کے وعد و نصیحت کے لیے وقت خاص کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم سنیں اور ہم ہدایت پا جائیں، لیکن ہمارے ایک وجہ ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ غریب ہیں، وہ مسکین ہیں، اور وہ ان کا سٹیٹس اور مقام ہمارے برابر نہیں ہے. ہم قریش اور ہم ہاشمی اور اونچے خاندان کے ہم لوگ ہیں، وہ غلام ہیں، کوئی فارس کا، کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا. جب ہم آئیں کوئی اعتراض نہیں، ابو بکر بیٹھا رہے، عمر بیٹھا رہے، عثمان بیٹھا رہے، یہ بیٹھے رہے، ان پر اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہے ان چند اصحاب پر جو غلام ہیں، عام لوگ ہیں، وہ نہ بیٹھ. وہ مومن رہیں کوئی اعتراض نہیں، مسلمان رہیں کوئی اعتراض نہیں، صرف جب ہم آئیں تو وہ آپ کی مجلس سے باہر نکل جائیں تاکہ بڑے لوگ آگئے. نبی علیہ السلام حریص تھے ایمان کے کہ دنیا ایمان لائے. اور میں اس واقعے کو، حدیث کو اس طور پہ بھی بیان کیا کرتا ہوں کہ اگر آج بھی اس دائے گزرے دور میں، اس دور میں بھی اگر کوئی بندہ، ہم کمرے میں ایک بیٹھے ہوں، کوئی محلے کا بندہ آ کے آپ سے کہے کہ اگر یہ بندے جو ہیں ان کی موجودگی میں میں ذرا آنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اگر یہ نہ ہوں تو میں آپ کی بات بھی سنتا ہوں اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور آپ کے مسلک اور منہج کو میں قبول کر لوں، تو آپ خود کہیں گے کہ یار ہمارے اگر اٹھنے سے یہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اٹھ جاتے ہیں، یہ الگ، اس کو ٹائم دے. یہ ظاہری طور پر اتنا بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. اور پھر اس شخصیت کے لیے جن کا کام ہی ہے حریص علیکم بالمومنین کہ دنیا ایمان لائے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری بات جو ہے نا قابل غور ہے، اگر تم اس طرح میری بات سنتے ہو، واز سنتے ہو، آتے ہو، بیٹھتے ہو، میری بات سنتے ہو، تمہاری ہدایت کا یہ سبب ذریعہ بنتا ہے، تو میں ان چند غریب صحابہ جو آپ کہہ رہے ہیں ذرا ان کو کہہ دوں گا کہ اس وقت نہ آیا کریں. اس میں بات تو آپ نے کی قابل غور ہے، جرا نہیں کی، کافر نہیں کہا، منافق نہیں کہا، صرف چند وہ لمحات، وہ اوقات جس وقت مشرکین آئے، قریش آئے، ان چند صحابہ نے نہیں بیٹھا. نبی علیہ السلام نے غور کا وعدہ ہی فرما رہے ہیں. این اسی وقت سب سے جو غریب تھا عبداللہ بن ام مکتوم نبینہ تھا، وہ اپنی لاٹھی پہ ٹیک لگائے حضور کی مجلس میں داخل ہو. جو ہی داخل ہوا تو بات ہی یہ چل رہی تھی، تو قریش کہنے کہ بس یہی لوگ دیکھیں اب ہم بیٹھے ہیں اور یہ آ گیا، بس یہ نہ ہوں، یہ رہوں اور چند اور ہوں. تو نبی علیہ السلام کے چہرے پاک پر، ماتھے مبارک پر تیوری آئی. آپ نے اس کے آنے کے ناگوار محسوس کیا. اس واقعے پہ جتنا بھی غور کریں تو میں صحابہ کی اس میں سے عظمت واضح آئی. کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماتھے مبارک پر تیوری آئی ہے کس کی؟ نبی علیہ السلام. ناراض کون ہو گیا؟ رسول اللہ. ناگوار کس نے محسوس کیا؟ رسول اللہ. کس سے؟ صحابی سے. کون سا صحابی؟ عبداللہ بن ام مکتوم نبینہ صحابی. نبی علیہ السلام نے جب ناگواری کے آثار ظاہر فرمائے تو یہ کون سا اتنا مسئلہ ہے کہ اسی وقت جبریل آئے. اگر اللہ نے یہ دفاع صحابہ کا اس موضوع کو، یہ حساس امت کے سامنے جو رکھنا تھا، کائنات کے جو سامنے رکھنا تھا، جو قانون اور ضابطہ، جو ہمارے ایمان اور اسلام کا امتحان تھا، آزمائش تھی ہماری کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی اولادوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، یا صحابہ کی عزت اور عظمت کی آواز ہمیں لگتی ہے تو ہم باہر نکلتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے امتحان کا مسئلہ تھا. اسی وقت، اسی وقت رسول اللہ موجود ہے. فوری جبریل آئے. فرمایا محبوب، رب کہتا ہے ماتھے پر تیوری آپ نے کیوں چڑھائی؟ جب صحابی کو آپ نے دیکھا
تو آپ کے ماتھے مبارک پر تیوری کیوں چڑھی؟ ناگوار آپ نے محسوس کیوں کیا؟ کس کو روک رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کو؟ اور ہماری اور تمہاری اور دنیا کے لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ ان کے بارے تو ایسا آتا ہے بندہ ان کو جو کچھ کہہ سکے اور کر سکے وہ کر گزرے۔ عام آدمی اور ابو بکر عمر عثمان پر باس، یہ تو کافر بھی جرأت نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹھے رہیں بڑے بڑے، یہ نہ رہیں جو عام ہیں، جو عام صحابہ ہیں، جو غریب صحابہ ہیں، جو پردیسی صحابہ ہیں، جو مالدار نہیں ہیں، غلامی سے آئے ہیں، ان کو نہ بیٹھنے دیں۔ رب نے ان پر ذرا کو برداشت نہیں کیا، رسول اللہ کو روک دیا اور تنبیہ کر دی ہے، اور ہم برداشت کر لیں ابو بکر عمر عثمان پر اور امی عائشہ پر۔ فرمایا محبوب ماتھے مبارک پر تیوری کیوں آئی؟ 18 آیات نازل ہوئی۔ عبس وتولی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ اے میرے محبوب نبینا صحابی آپ کے سامنے آئے، آپ کے ماتھے مبارک پر تیوری کیوں چڑھائی؟ یہ سارے قریش ایمان لائیں نہ لائیں، جہنم میں جائیں، جہاں جاتے ہیں یہ جائیں، لیکن تمہارا ادنا اور عام صحابی، ادنا عام اس لیے کہہ رہا رسول اللہ کے سامنے یہ بات ہے، ہمارے لیے تو سارے ہی اعلیٰ ہیں، عام صحابی جس کو یہ کفار مشرکین کہہ رہے ہیں، اگر ان کو دیکھ کے آپ کے ماتھے پر تیوری چڑھی ہے تو محبوب سن لیجئے ہم نے یہ برداشت نہیں کی۔ اللہ نے پوری کائنات کے سامنے رکھ دیا ہے کہ صحابہ کی گستاخی اور توہین اللہ برداشت نہیں کرتا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نبی نہ آیا ہے اور آپ کے ماتھے مبارک پر تیوری چڑھی ہے، کیوں؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نبی نہ آیا ہے اور آپ کے ماتھے پاک پر تیوری چڑھی ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تیوری یہ ناگواری کے اثرات، گالی نہیں، نفرت نہیں، بغض نہیں۔ کس ماتھے مبارک پر؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، وہ مبارک چہرہ جو آسمان کی طرف اٹھے اور اللہ قبلہ تبدیل کر دے، اس پر ماتھے پر تیوری چڑھے تو رب برداشت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اجازت نہیں ہے۔ عامی آدمی کو صحابہ کرام کے بارے میں بحث کرنے کا اختیار کس نے دیا؟